مئی والے دن خان صاحب جیل میں تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ ایک لیگل میٹر ہے سو اس کے اوپر میں آئی ایم ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیے یہ فیصلہ ہوگا ڈیلیبریٹ ہونے کے بعد, لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی آ رہی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتی. دیکھیں انسان کو کوئی کردار اپنا شو کرنا چاہیے. آپ چاہیں جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں, جو حقیقت نہیں ہے اس کو بیان نہ کریں. رؤوف صاحب, میں مذاکرات کے حوالے سے تو بات کروں گی کیونکہ بہت حکومت بھی مذاکرات سے متعلق جو ہے بڑی ایلیگیشنز لگا رہی ہے کہ جی آپ شاید این آر او لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے 9 رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے, نیگوشیٹنگ کمیٹی جو ہے, لیکن اس سے پہلے آج جو ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. جب الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو اس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 ہے اس سے متعلق بڑا انکشاف کیا اور کہا کہ جی صدر دستخط کر چکے ہیں, اس قانون سازی پر دستخط ہو چکا ہے اور یہ اب قانون بن چکا ہے. یہ عارف علوی صاحب نے دستخط ایک تو جو کیے تو آپ لوگ کے علم میں تھا پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چونکہ یہ ایک لیگل میٹر ہے سو اس کے اوپر میں آئی ایم ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیسیکلی. لیکن یہ جو اس کی انٹرپریٹیشنز آئی ہیں, سامنے آئی ہیں, وہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں. لازمی بات ہے وہ صدر صاحب ہیں اور ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور وہ اس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو پرفارم کرنے میں اپنی پارٹی کے ساتھ شیئر کریں یا نہ کریں یہ ان کی ڈسکشن ہے. رائٹ, بٹ علوی صاحب نے بیکاز ہی از پارٹ آف دا پارٹی ایز ویل, آئی مین ان کا عہدہ ایک طرف, لیکن علوی صاحب نے کنسلٹ مطلب عمران خان صاحب سے مشاورت بھی اس سے متعلق. دیکھیے میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. نمبر 1, نمبر 2, ایز پریزیڈنٹ آف دا کنٹری یو نو اٹ از ہز پریروگیٹو. بالکل, کہ چونکہ جو پہلی دفعہ عرصہ دراز کے بعد آپ کو ایک ایسا صدر ملا ہے جس نے کہ اسٹرکٹلی ود ان دا کانسٹیٹیوشنل پرویو اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے, تو اس میں انہوں نے کبھی بھی کسی اسٹیج کے اوپر بھی پارٹی کے ساتھ اپنی ایلیجنس کو سپرسیڈ نہیں کرنے دیا باقی چیزوں کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ جو ان کی بیسک کمٹمنٹ تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھی ہے, اور آئی ایم شیور I know صدر صاحب اینڈ آئی تھنک جس قسم کے وہ انسان ہیں وہ ان کی آخر دن تک جب وہ صدر ہیں ان کی کمٹمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی ہوگی. رائٹ, اب لیگل ٹیم جو ہے نیچرلی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مشاورت ہوگی, لیکن اس کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز اور جو خبریں آج جس طرح سے ہیڈ لائنز بنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوں گے. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں, یو آر دی سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن آف دا پارٹی, چیلنج کرنے کا کوئی نہ کوئی ارادہ پھر رکھے گی؟ دیکھیے یہ فیصلہ ہوگا ڈیلیبریٹ ہونے کے بعد, لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن بھی آ رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی بھی ریویو کے لیے جا سکتی ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے جس کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا. سو اس کو بھی ریویو میں لے جا سکتے ہیں. سو دیر آر ویریس انٹرپریٹیشن, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ میں نہیں ڈسکس کر سکتا. اس کے لیے آپ کا اگر کوئی پروگرام ہونا چاہیے اسپیسیفکلی اس کے اوپر کریں تو آئی ول سینڈ ون فرام اے لیگل ٹیم تو آپ کے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. رائٹ, اور اس حوالے سے نیچرلی آج کی جو سماعت الیکشن کمیشن سے بھی متعلق ہو رہی, الیکشنز کے حوالے سے ہو رہی تھی, اس کو بھی تھرسڈے تک جو ہے وہ اب وہ نیکسٹ سماعت جو ہے تھرسڈے تک ملتوی کری گئی ہے. لیکن کمنگ ٹو دا ٹاکس والی بات, جو مذاکرات کے لیے آپ لوگوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے, 9 رکنی کمیٹی ہے رؤوف صاحب, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اب گزشتہ روز جو خان صاحب کے جو بیان تھا وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے, مذاکرات ان سے ہوں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے پیغام ہے جتنا ٹائم لے لیں, جتنے بندے توڑنے ہیں توڑ لیں اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف فیصلہ کر لیں, الیکشنز کی طرف آ جاتے ہیں. سو ہی از ایکچولی ودرون فرام ہز پوزیشن. کیونکہ وہ ایک بندہ توڑتے ہیں ہمارے پاس 10 آ جاتے ہیں, آ گئے ہیں جی آ رہے ہیں, اور وہ بہتر لوگ ہوں گے, وہ کمٹمنٹ والے لوگ ہوں گے, کیریکٹر والے لوگ ہوں گے, وہ آوارہ پنچھی نہیں ہوں گے جو کہ جس کی حکومت آنے والی ہو اس کے ساتھ جائیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جیسا کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ یہ کلینسنگ پروسیس ہے جو کہ ایک گاڈ سینڈ ہے, اور وہ ہو گیا جس میں کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے اوپر ایک برڈن تھے, ہمارے لیے بوجھ تھے, وہ بوجھ اتر گیا ہے. سر یہ بوجھ جو ہے 2018 میں معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے خود ہی دیکھیں وہ غلطیاں ہوتی ہیں اور کسی کے دل کے اندر جھانک کے انسان نہیں دیکھ سکتا, کچھ نہیں دیکھ سکتا, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں تو سب سے اوپنلی اکنالج کرتا ہوں کہ اگر غلطی ہوئی ہے, ہمیں کچھ غلط لوگوں کو لے کے آئے ہیں پارٹی میں, تو آج وہ ایک پروسیس جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا جس سے کہ وہ جا رہے ہیں.
जहाँ तक रहा इस टीम का, तो देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकती. देखिए पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ही गन के साथ तो लड़ाई नहीं होती है, ये बेसिकली आइडियाज़ की लड़ाई होती है और स्ट्रैटेजीज़ की लड़ाई होती है, नैरेटिव्स की लड़ाई होती है. तो ये एक मेज़ के ऊपर बैठ के ही हो सकती है. ये उस स्पिरिट में उन्होंने ये टीम तश्कील दी और ये पहली दफ़ा नहीं मुज़ाकरात हुए. अगर आप इफ़ यू गो बैक इन टाइम तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, उसके 3 अदवार हुए थे और उसमें अगर आपकी याद दहानी के लिए उसमें हमने बहुत कुछ कंसीड किया था, बिकॉज उस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन ये थी कि जी हम तमाम मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं और हमने कहा था जी कि इलेक्शन ज़रा आगे कर लीजिए, अक्टूबर तक ना जाइए, सितंबर में कर लीजिए, उससे पहले कर लीजिए. उसके बाद हमने गवर्नमेंट की पोजीशन को कंसीड कर दिया था कि जी ठीक है आप सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई थी और उसकी वजह से जो वो मुज़ाकरात थे वो किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए थे. सो वी सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद अब हमने एक कमेटी तश्कील दे दी और उसके बाद खान साहब ने कहा था कि जी जिनके पास अथॉरिटी है इनके पास तो मैंडेट नहीं है. हमारे लिए अथॉरिटी है, हमारे लिए अथॉरिटी इनके पास है जो कि वज़ीर आज़म बने हुए, जो यहाँ हुकूमत बनी हुई है. नहीं सर, वो पहले इशारे तो किसी और की तरफ. जी नहीं, कोई इशारा नहीं था, वो अथॉरिटी यही है. अगर और किसके पास अथॉरिटी हो सकती है? ये लोग ही हैं ना, अपने आप को इलेक्टेड लोग कहते हैं. हालांकि ट्रंकेटेड असेंबली की वजह से ही अपने आप को इन्होंने हुकूमत के अवानों में अपने आप को मुसल्लत किया हुआ है. इस वक्त आप देखिए आपको नेशनल असेंबली में जो मैंडेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नंबर्स है, वो मौजूद नहीं है. आधी असेंबली है, वर्चुअली आधी असेंबली है, उसके बावजूद ये हुकूमत करते जा रहे हैं. इस वक्त आपकी पंजाब में इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है. इस वक्त आपकी केपी में इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है. लेकिन चलिए उसको एक 2 मिनट के लिए अगर आप छोड़ भी दें तो मुज़ाकरात में ये हमारा अप्रोच ये है कि दिस इज द टीम. हुकूमत चाहे तो मुज़ाकरात कर ले, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है. सर वो नहीं चाहती, सर अब वो नहीं तैयार. ठीक है सर वो कह रहे हैं अब आप एनआरओ लेना चाह रहे हैं. सर वो कह रहे हैं आप एनआरओ लेना चाह रहे हैं और 9 मई को अब बेसिस बनाया जा रहा है इस हवाले से. अलीना, एनआरओ वो लेते हैं जो मुल्क से भागते हैं, जो भगौड़े होते हैं, जो कॉन्विक्ट्स होते हैं और भगौड़े होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, वो एनआरओ मांगते हैं. खान साहब की कंसिस्टेंट पोजीशन है मैं इस मुल्क में रहूंगा, मैंने इस मुल्क से नहीं जाना, आपने जो करना है कर ले. कंसिस्टेंट पोजीशन रही है. एक शख्स जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो और किस बेसिस के ऊपर किसका वो एनआरओ मांग रहा है, मुझे अब ये पता है ना. वो कह रहे हैं ना, अब एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि जी 9 मई के जो वाकयात थे उससे बचने के लिए आप मुज़ाकरात का सहारा लेना चाह रहे हैं और मुज़ाकरात के जरिए जो है वो आप एनआरओ मांग रहे हैं. 9 मई वाले दिन खान साहब जेल में थे, 2 दिन जेल में थे, वो नॉट इवन एक्सपोज टू सनलाइट. ठीक है, ये हकीकत है, चेक कर लें. ठीक है, वो कैसे कंट्रोल कर सकते थे या वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते कि 9 मई को क्या हुआ? उनकी अरेस्ट के रिस्पॉन्स में एक स्पॉन्टेनियस आउटफ्लो ऑफ इमोशन था. गलत हुआ उस दिन जो कुछ हुआ कोर कमांडर के घर में या कहीं भी किसी रियासती अदारे की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, वो कंडेमनेबल है और जो उसके जिम्मेदारान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए. हम इसको इस पोजीशन हमारी ये स्टेटेड पोजीशन है और उसको हम स्टिक करेंगे. अगर वो पीटीआई के भी मेंबरान है तो भी, लेकिन वो होगा उस वक्त जबकि एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इंक्वायरी होगी इसकी. आप खड़े होकर कहें जी कि खान साहब रिस्पांसिबल हैं तो हम मान लें कि जी खान साहब रिस्पांसिबल हैं. अब वुड यू एग्री कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न देखा जा रहा था कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, जब वो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स को उनके हवाले से एलिगेशंस जो सामने आ रही थी कि जी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के पीछे वो हैं, जो बातें की जा रही थी, तो उससे नेचुरली उनके सपोर्टर्स जो है वो प्रोवोक भी हुए, वो उनको इंसाइड भी किया गया और एक रिएक्शन पे जो देखा गया वो आप जिस तरह से कह रहे हैं आउटफ्लो ऑफ इमोशंस था, तो लेकिन एक पैटर्न तो देखा जा रहा था. देखिए वो जो खान साहब की स्टेटमेंट्स थी, लाजमी बात है कि वो उसकी जो बेसिस एक मौजूद थी उनके पास, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी. आफ्टर ऑल वो तकरीबन 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हुए थे, उनके भी कॉन्टैक्ट्स थे मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसकी बेसिस के ऊपर. अब आप कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शायद वो तरीका ठीक नहीं था, बिकॉज बेसिकली हमारी लड़ाई, जो मैं यहाँ बैठा आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारी लड़ाई जो है वो हुकूमत वक्त के साथ, हमारी एक पॉलिटिकल लड़ाई है, हमारी कोई और लड़ाई नहीं है. सो इसमें किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना जो है वो हदफ नहीं था. वो चंद इंडिविजुअल्स की बात की गई थी, शायद उसको भी अवॉइड कर लेते तो बेहतर है. लेकिन उसकी वजह से सिर्फ पर उनकी अरेस्ट के भी हवाले से वो कह रहे थे कि जी वो वन मैन डिसाइड्स, और जो टॉप ऑर्डर्स थे अरेस्ट के वो कहीं कहां से आ रहे थे उसका भी उन्होंने लेकिन जो इश्यू था उस वक्त वो खान साहब की अरेस्ट थी.
جو خان صاحب کی اریسٹ کے اوپر یہ ریئیکشن ہوا، اس سے پہلے اب دیکھیے ہم 1 سال سے ہمارے جلسے ہو رہے تھے، آپ مجھے بتائیے کیا ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ کہیں آپ بتائیے کہ وائلنس کا ایک رزم بھی نظر آیا آپ کو؟ پیس میں ہزارہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، لاکھوں لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. سو بیسیکلی خان صاحب نے 25 مئی کو اپنا لانگ مارچ کال آف کیا. کیوں؟ وہ وائلنس نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد نومبر میں انہوں نے دوبارہ کال آف کیا، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کے بعد کال آف کیا بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ وائلنس. خان صاحب ایک ان کی بار بار جو ان کی پوزیشن اور ان کے جو ایکشنز رہے ہیں وہ وائلنس کو اوائڈ کرنے کے لیے رہے ہیں. سو آبویسلی وہ خوش نہیں ہے جو کام ہوا وہاں، جیسا بھی ہوا، جو بھی اس کے محرکات تھے، جس طریقے سے بھی ہوا. میں سوال ہی اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس دن جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اس تمام جو انسٹالیشنز تھیں، اتنی امپورٹنٹ کی انسٹالیشنز، کور کمانڈر ایٹسٹرا، میں اسے ایک چھوٹا سا سوال اٹھا رہا ہوں، وہ انپروٹیکٹڈ کیوں تھی؟ چھوٹا سا سوال ہے میرا. تو میرا جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرے، اس انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرے، اس کے نتیجے میں جو لوگ بھی ذمہ دار قرار پائیں ان کو سزا دیں، بالکل سزا دیں. آپ وہ کہیں بھی ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، کسی اور پارٹی کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں. رائٹ. آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا ٹائیگر فورس تو تیاری اسی دن کے لیے کی گئی تھی. اب فردوس عاشق اعوان صاحب کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، میرا خیال جواب آپ کو وہاں مل جائے گا. وہ جہاں کوئی پارٹی نہیں انہوں نے چھوڑی پاکستان کی. یہ ہماری غلطی کہ ہم نے اس جیسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، یہ ہماری غلطی. ان کی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جس پارٹی میں گئی ہیں انہوں نے اسی قسم کے بیان دیے ہیں. دیکھیں، انسان کو کوئی کردار اپنا شو کرنا چاہیے. آپ چاہیں جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں، جو حقیقت نہیں ہے اس کو بیان نہ کریں. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خود سے بیان دے رہے ہیں یا فورسفلی؟ دیکھیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ انسان کا اپنا کردار ہے. اگر وہ بیان دے رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر ہے بیان دینے کا، تو وہ خود کہیں. اس میں اتنا کردار ہونا چاہیے کہ وہ خود کہیں. میں آئی ایم نو بڈی، وائی شوڈ آئی سے کہ ان کے اوپر پریشر ہے یا کی ہے. یہ ان کی اپنے کردار کی کمزوری ہے کہ وہ پارٹی سے پارٹی انہوں نے جمپیں ماری ہیں اور آج بیٹھ کے جس پارٹی میں جاتے ہیں وہ بدزبانی کرتے ہیں. رائٹ. اب رؤوف صاحب، ایک طرف پاور ہے، طاقت میں تو کلیئرلی نہیں جیت سکتے، لیکن لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ کورٹ سے ہے. اعلیٰ عدلیہ سے کیا امید ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بہت پریشر ہے جی، یہ ہمیں موجود ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس کا بسا اوقات اظہار بھی کر چکے ہوئے ہیں کورٹ میں، وہ بیان دے چکے ہیں. اور جو ان کا جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں مقدمے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہیں. پھر بھی اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ سے بہت سی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نیریٹو کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا نیریٹو بھی چینج کرنا ہوگا. تو کیا یہ جو اسٹرگل ہے حقیقی آزادی کی، اس سے اس پہ کوئی حقیقی آزادی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کس طریقے سے اس کو تبدیلی کو لانا ہے، جو اس کا نیریٹو ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. اس میں جو اس کو ایک کلیتاً ایک سیاسی لڑائی جو ہے اس میں ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں جو اپنے پولیٹیکل ایڈورسریز ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ اداروں کی طرف اب نہیں. دیکھیں، ادارے جو ہیں وہ مقدم ہے اس دا سینس نو کہ جی یہ ملک جو ہے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. ہمیں سب کو اداروں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی یہ سوچتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن میں سٹیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے بارہا کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میری فوج ہے. بارہا ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. میں آپ کو کہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں ان کی. یہ میرا ملک ہے، یہ میری فوج ہے. یہ فوج سب کی ہے، ہم سب کی فوج ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. سو ہم مئی 9 کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ ہمیں اپنے نیریٹو کے اوپر بھی تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہمیں سیاسی اپنے جو ایڈورسریز ہیں، جو لوگ یہ مجرمین بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ بگوڑے ہیں، کچھ یہ وانٹڈ بائی کورٹس ہیں. یہ مذاکرات اگر یہی رویہ رہے گا تو یہ مذاکرات کے لیے کیسے بیٹھیں گے آپ لوگ کے ساتھ؟ حقیقت ہے. نہیں، لیکن اگر خان صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا، لوگ 9 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے مذاکرات بھی انہیں کے ساتھ کرنے ہیں، ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی ہیں، ان کو چور بھی کہنا ہے، یہ اسٹیٹس کو بھی ہے، لیکن ساتھ بیٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہے. علینا، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سر مطلب ان کی پراپرٹیز کہاں ہیں؟ سر یہ تو کورٹ مطلب کورٹ دے چکے ہیں. کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیجئے آپ. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں باہر جانے دیا. کہہ چکے ہوئے ہیں، ڈان کہہ چکے ہوئے ہیں. آپ پڑھ لیجئے کورٹ کی ججمنٹس.
یہ میں فیبریکیٹ نہیں کر رہا اس کو سر، وہ ایک دیکھیں، حقیقت سے آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان ریالٹیز کو، ہاں بالکل، ان ریالٹیز کو تو ماننا پڑے گا نا، ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. So sir, this also shows کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے وڈرا کر رہی ہے نا، پھر یا تو ایکسٹریم پہ جا کے بالکل اب آپ کو پیچھے آنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بیٹھنا ہی نہیں کے ساتھ. پیچھے آنے نہیں پڑ رہا، ہم نے صرف کمیٹی بنا دی ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. دیکھیے کوئی کمپلشن نہیں ہے. سر، مذاکرات نہیں ہوں گے تو الیکشنز بھی تو نہیں کرانے چاہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ 8 اکتوبر بھی اب الیکشنز جو ہے الیکشن کروانا تو ان کے مینیفیسٹو میں شامل ہی نہیں ہے نا جی. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کروانا چاہتے. تو آپ پھر کیا کریں گے سر؟ واٹ نیکسٹ؟ ہماری پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رہے گی. اگر ایون الیکشن اس سال نہیں ہوں گے، پیسفل ڈائمینشن ہوتے ہیں، ہم اس کے حساب سے اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے. ہم فورس کریں گے ان کو کہ یہ الیکشن کروائیں. ہم نے فوکس اپنا ہی نہیں کہ اوپر رکھنا ہے، ان کو کریں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج جو پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں، جس بہتات میں شامل ہو رہے ہیں، وہ تو نہیں آپ کا میڈیا دکھا رہا. ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری پارٹی سے بھی آ رہے ہیں، بہت سی دنیا بہت سی جگہوں سے آ رہی ہے. ادھر کرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے آ رہے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمارے اس میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ سلیکٹ چلیے وہ آنا چاہ رہے ہیں، ان کو لے لیں، پھر الیکشن کرا دیں. الیکشن ٹیسٹ کیا ہے؟ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، مجرمین کی اور بھگوڑوں کی سٹیٹمنٹ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیسٹ ہے الیکشن. کرائیں، آج کرائیں، 10 دن بعد کرائیں، مہینے بعد کرائیں. لیٹس سی کہ کیا ریالٹی ہے. پتہ چل جائے گا آپ کو، مجھے، سب کو پتہ چل جائے گا. اگر ہم نہیں پاپولر رہے تو یہ جیت جائیں گے. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کراتے الیکشن؟ کیوں نہیں کراتے؟ رائٹ. بٹ رؤف صاحب، آپ بھی ان کو کہیں نا، اپیل کریں ان سے الیکشن. ہم بالکل سوال تو اٹھاتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں جو مینڈیٹری ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. کیوں نہیں انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا؟ کیوں نہیں کے پی میں الیکشن کروایا؟ سر آئی ایگری ود یو کہ 90 ڈیز ابھی بھاگ کون رہا ہے؟ نہیں، لیکن اگر سر ابھی کرانے والے بھی یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. آپ کی جو نیگوشیٹنگ کمیٹی ہے، جتنے ممبرز اس میں ہیں، 9 ممبرز پر مشتمل ہے، موسٹلی ڈیٹینڈ بھی ہیں اور کچھ رپوش بھی ہیں. دیکھیے مذاکرات ان کے ساتھ کرنے کے لیے بیٹھے گا کون؟ اور ان کو فیئر نہیں ہوگا، تھریٹس نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ یہ جو حکومت ہے ان کی نیک دلی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اگر وہ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں کسی سٹیج کے اوپر، تو یہ لوگوں کو جو غائب ہیں وہ کس وجہ سے غائب ہیں؟ ان کو فیئر آف اریسٹ ہے. جو اریسٹڈ ہے وہ بھی ان کی کسٹڈی میں، تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اور جو اس وقت ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے، ان کو ہم منوا لیں گے کہ وہ آ جائیں. لیکن یہ ان کو گارنٹی دینی پڑے گی جی کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اگر وہ جینوئنلی کرنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ اے پرابلم. دس از ناٹ اے پرابلم. کمیٹی بھی ریکانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے. یہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے جس وقت، تو یہ ایشوز نہیں ہیں. دیز آر اسمال لٹل ایشوز جو کہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. سر لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو دس ان دا بگننگ ایز ویل کہ یہ کانسٹیٹیوٹ جب وہ کمیٹی کر رہے تھے تو واٹ واز آن ہز مائنڈ؟ ہی وانٹس الیکشنز. الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹیو تو ایک ہی ہے نا، ہماری ڈیمانڈ بھی ایک ہے، الیکشن کرائیں. جو پاپولر ہے پارٹی وہ جیت جائے گی، وہ حکومت بنا لے، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. رائٹ. اور رؤف صاحب، خواجہ آصف صاحب کی بات میں ہمیشہ اس لیے کوٹ کرتی ہوں کیونکہ ہی ہیز اے پوائنٹ، از اے ویلڈ پوائنٹ، جہاں پہ وہ کہتے ہیں پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز should be part of the negotiations. So establishment کے کا آن بورڈ اس پر ہونا کتنا ضروری ہے سمجھتے ہیں؟ اور آپ لوگ کیا پاکستان تحریک انصاف اٹیمپٹس کر رہی ہے؟ کیونکہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہے کہ خواہش تو بڑی ہے اور پیغامات بھی بجائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. دیکھیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بالکل میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ہمارا پرابلم بڑا کلیئر ہے. اٹس اے پولیٹیکل اسٹرگل فار اس. بالکل پولیٹیکل اسٹرگل ہے. ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے. وہ ایک میجر کنسٹیٹوئنٹ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہم فوکس کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کے اوپر. وہ ہمارا نیریٹو ٹوٹل پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے اس کے اوپر فوکسڈ ہوگا. وہ حکومت کا کام ہے. اگر باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لانا چاہتی ہے یا ان کو کنسلٹ کرنا چاہتی ہے، وہ ان کا کام. اور رؤف صاحب آخر میں اب یعنی کہ خان صاحب کی تقاریر میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اداروں کو ہدف تنقید نہیں بنایا جائے؟ اداروں کو کبھی انہوں نے ہدف تنقید نہیں بنایا. چند انڈیویجولز کی بات دیکھیے، آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. چند انڈیویجولز کی بات وہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی پاسٹ کی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیے وہ نہیں اس کو نہیں کر رہے. وہ اس کو ٹھیک ہے کیونکہ بیکاز بیسیکلی ایک ری تھنک ہوتا ہے نا ایک پارٹی کے اندر. جو ہماری جو کنسلٹیٹیو سیشنز ہوتے ہیں اس پہ ری تھنک ہوتا ہے. ری تھنک یہ ہے کہ ہماری ایک جو سیاسی لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، ہم نے سیاسی لڑائی لڑنی ہے، وہ ہم لڑیں گے. اور ہم پوری انرجی اور پوری طاقت اپنی کے ساتھ وہ سیاسی لڑائی لڑیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کروائیں گے.